واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سامعین، حاضرین و حاضرات، شرکائے محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرد کی ناگہانی موت تڑپا کے رکھ دیتی ہے، خاندان کی زندگی غیر مرتب اور غیر منظم ہو جاتی ہے، اور یہاں کربلا میں جو منظر تھا، تاریخ پڑھیے کہ ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہیں۔ خیموں میں آخری اذان فجر کی حضرت علی اکبر نے دی ہے، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر انور کٹا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اگر میں کربلا کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو کربلا میں ایک قیام ہے اور ایک سجدہ ہے۔ ظلم کے خلاف، جور و جبر کے خلاف، نا انصافی کے خلاف، لا دینیت کے خلاف حضرت امام حسین نے قیام کیا، اور اللہ کے حضور ان حالات کے اندر بھی جب تیروں پہ تیر برس رہے اور بدن چھلنی ہو گیا تھا، اللہ کا سجدہ قضا نہیں۔ تو زندگی قیام اور سجدے کے ساتھ عبادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سجدہ شبیری نے لاج رکھ لی قیامت تک کی عبادت، اور دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بھی بے مثال رہا اور سجدہ بھی بے مثال۔ ایسا قیام بھی کسی نے نہیں کیا اور ایسا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میدان کے لیے، اس اکھاڑے کے لیے انہیں پالا تھا حضور کے لعاب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلوانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے قبل جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو داؤ پیچ سکھاتے ہیں، ان کو مشق کرواتے ہیں، اور ان کو عالی نسب خوراکیں کھلاتے ہیں کہ کہیں پشت نہ لگ جائے، کیونکہ اگر یہ پشت لگ گئی تو پورے قبیلے کی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر! دنیا کے تاریخی اکھاڑے میں اترنے کے لیے حضور نے تربیت کی تھی تو اپنے لعاب سے کی، شیر بطول تھا اور لعاب رسول تھا، تو حسین کی پشت لگ کیسے سکتی؟ اللہ اکبر! اور یہ تکمیل ہوئی حرم کی داستان کی، جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا کتنے دل آویز انداز میں: غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ رنگین داستان حرم، اگر غریب و سادہ کے لفظ نہ ہوتے تو رنگینی کا مفہوم اور ہوتا، لیکن غریب اور سادہ کا لفظ پہلے لا کر کے رنگینی کا مفہوم بدل دیا اقبال نے۔ تو ذرا اس شعر کا رنگ دیکھیے، اس شعر کا جمال دیکھیے۔ مجھے تو اردو ادب میں اس عنوان سے ایسا کوئی شعر نہیں ملا: غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ تیاری کب سے ہو رہی ہے اور منزل کی تکمیل کب ہوتی؟ اور عباس تابش کا ایک شعر مجھے اس شعر کی کبیر سے لگا اور اس نے قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر! ہمارا سلسلہ طائف سے لے کر نینوا تک ہے، ہمارا سلسلہ طائف سے لے کے نینوا تک ہے، وہ کربلائے محمد، یہ کربلائے حسین، وہ کربلائے محمد، یہ کربلائے حسین۔ سب سے زیادہ دکھ اللہ کے محبوب کو طائف میں پہنچا۔ آج بھی اس مٹی کے ذروں سے درد ٹوٹتا ہے۔ وہ انگور تو نہیں ہوگا، شاید اس کی نسل سے اس باغ میں کچھ پودے ہوں، اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو انگور کھلاتا ہے۔ کبھی آپ حج عمرہ کے لیے جائیں تو طائف کا سفر ہو تو مسجد اقداس کے قرب میں، جہاں حضور علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اور وہاں حضور تشریف لائے تھے،
تو وہاں کے ذروں سے بھی آپ کو درد ٹوٹ کر رکھائے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا تھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ اور ان کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ سختی کبھی اسلام کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی کہ 70 لاشیں پڑی گئی اور حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے کی نوکیں چبھوئی گئی، کٹا ہوا بدن، چھدا ہوا بدن، لہو لہو بدن. آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر جو حضور کی حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. بس اتنا فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا. ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید اس سے دن سخت زندگی میں کبھی نہیں. تو میں نے عرض کی کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا؟ تو فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت. آپ جس کی خیر خواہی کر رہے وہی آپ کو ضربیں لگا رہا ہو، آپ جس کی سیرابی کے لیے پانی ڈھونڈ کے لائے ہیں وہ آپ کو پیاسا رکھ رہا ہو، تو آپ کی طبیعت کی دکھن کا عالم کیا ہو. زخم بھی دکھ دیتے ہیں لیکن رویے مار کے رکھ دیتے ہیں. حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس اللہ کے دین کا پیغام لے کر گئے. ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے جس تندہی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا، یہ پیغمبروں کے ہی حوصلہ. حضور اپنے ایک سفر کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں اور بلال 1 مہینے کی مسافت پہ تھے. اتنا طویل سفر تھا کہ 1 مہینہ اس سفر میں لگا اور بلال کے پاس صرف اتنا کھانا تھا جو بلال کی بغل میں دبایا جا سکتا تھا. پورے 1 مہینے کی مسافت. حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے. یہ ٹریننگ ہوتی آئی. بلکہ اگر آپ اس تاریخ کو اور پیچھے لے جائیں تو جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، زمین کے لیے، لیکن جنت میں ان کو پہلے رکھا گیا اور پھر جنت سے وہ زمین پر آئے اور پھر 309 سال تک مسلسل روتے رہے. تو گویا ان کے دل کو درد کی لذت سے آشنا کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام رضا الہی کے لیے اپنی گردن چھری تلے رکھ دیتے اور کوئی عذر پیش نہیں کرتے. انسان کی طبیعت پر جو چیزیں شاق ہوں ان کو قبول بھی کرے تو 100 بہانے پہلے کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے مطمئن ہونا چاہیے، مجھے لاجک دو، اس کے بعد میں اس کو تسلیم کروں گا. سارا رولا ہی یہی ہے کہ نفس کھڑا ہوتا ہے تو دلیلیں مانگنے لگ جاتا ہے. اصل نفس پر جو چیز شاق ہوتی ہے نفس اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کربلا والوں کا اور قافلہ حرم کے ہر مسافر کا یہی تو وتیرہ رہا ہے کہ جب ادھر سے حکم آتا ہے تو یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. کہا یار کا حکم ہے سر تسلیم خم. تو یہ تو شعار ان لوگوں کا رہا. تو حضرت خلیل اللہ جب اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے. تو بیٹا آگے سے پس و پیش کرنے کی بجائے چند لمحے، چند ثانیے سوچ و تفکر میں ڈوب جانے اور غور و تدبر کرنے کی بجائے بغیر کسی وقفے کے فوراً عرض گزار ہوتا ہے اپنے باپ سے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان ذبح کیا جو بھی حکم ہے کر گزری. رہی بات میری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کر کے دیکھیں. اللہ اکبر. یہ ابتدا تھی. اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا کیونکہ ان کی نسل سے
حضور علیہ السلام کا ظہور، لیکن وہ قربانی جو مینڈے کی شکل کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بدل کے طور پہ وہاں پیش کر دی گئی، اس قربانی کو باقی تو رکھا گیا تھا، اور ذبح عظیم کی یہ شکل زمانے نے دیکھنی تھی اللہ، اور وہ کب سے تیاری ہو رہی، جبریل امین آ کے حضور کو بتا رہے کہ چھری وہاں سے تو اٹھا لی گئی، آپ بھی ابن الذبیحین ہیں، دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کے حلق سے بھی چھری اٹھا لی گئی، کیونکہ اگر اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی تو کائنات باغ خلیل کے اس گلے رانا کو نہ دیکھ پاتے، اور اگر حضرت عبداللہ کی گردن پہ چھری چل جاتی جو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، تو زمانے کو حضور کی صورت کے اندر ہادی اور رہنما کیسے ملتا۔ اب حضور تو آ گئے تھے، اب جب چھری آئے گی تو پھر وہ ٹلنے والی نہیں، اور اب جبریل بتاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور باقاعدہ مٹی بھی عطا کرتے ہیں کہ یہ مٹی ارض کربلا کی، اور جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید۔ اور ادھر حضرت حسین ابن علی سے غیر معمولی محبت ہے، پیار۔ حجرہ فاطمہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو جس طرح بچے بچپن میں رو دیتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن میں کبھی روتے تھے تو حضور علیہ السلام دل گرفتہ ہو جاتا اور آپ پیغام بھیجتے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیں، لِأَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا۔ اللہ اکبر، شہادت کا دولہا بنایا جا رہا ہے، اور دعاب سے حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کی برکت۔ پیاس تو شدت کی تھی، کربلا کے اندر زبانیں کانٹا بن چکی، حلق خشک ہو گئے، اور